لفظ ہجرت زبان سے کہہ دینا بڑا آسان ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے پس منظر پر اگر آپ نظر رکھیں جن راہوں سے وہ گزرے ہیں جی جی، تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالمین نے یہ جو اعلان کیا کہ جو ایمان لائے، ہجرت کی، میری راہ میں جہاد کیا، اولئک هم المؤمنون ٹھیک حقا۔ ٹھیک ہے، اب رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی زندگی میں ایمان لانا اپنی جانوں کو جوکھوں میں ڈالنے کے آزمائشوں میں مترادف ڈالنا، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، بلا شبہ، اب حالات ایسے تھے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھوں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے خباب، مکی زندگی میں تمہاری مالکن تمہارے ساتھ جو سلوک کرتی تھی وہ مجھے سناؤ تو صحیح۔ اللہ اکبر، انہوں نے زبان سے کچھ سنانے کی بجائے اپنی کمر ننگی کر کے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو دیکھی، لکھے ہوئے مظالم بتا دیجئے جو نقش ہو چکے تھے، جس کو دیکھ کر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تڑپ اٹھے۔ خباب یہ کیا؟ عرض کی حضور، میری مالکن اتنی ظالمہ تھی کہ دہکتے انگارے زمین پر رکھ کر میرے ننگے بدن اس پر لٹا دیتی تھی۔ اللہ اکبر، وہ انگارے میرے جسم سے نکلنے والی چربی سے بجھا کرتے تھے۔ یہ حالات تھے، اور ان حالات میں حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا حبشہ نہ جانا اس بات کے پیش نظر تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ شیب ابی طالب میں ہم کن مصائب سے گزرے ہیں۔ ٹھیک ہے، طائف کی گلیوں میں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اجازت دی، اللہ اکبر، السابقون الاولون من المہاجرین، قرآن پاک کا یہ کلمہ طیبہ قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو ایمانی حرارت پاروں اور ایمان کی لذتوں سے آشنا کرتا رہے گا۔ آسان نہ تھا، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت حضرت عبیدہ اپنے دو بھائیوں طفیل اور حارث کے ساتھ چل پڑے۔ ٹھیک ہے، ان کے ساتھ مستح بھی تھے۔ اچھا، ایک جگہ طے تھی کہ وہاں پہنچیں گے۔ اب یہ دونوں بھائی یوں کے ساتھ آگے جا رہے ہیں، لیکن مستح رضی اللہ عنہ کو ہجرت کے دوران سانپ نے ڈس لیا۔ اللہ اکبر، وہ تھوڑی دیر کے لیے پیچھے رہے تو انہیں واپس آنا پڑا۔ ان کو کندھوں پر اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے، اور ہجرت کرنے کے بعد جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شفقتوں سے نوازا، وہاں پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مواخات قائم کی، مواخات اسلام کا ایک حسین چہرہ سبحان اللہ، کہ مسلمان آپس میں تاخو فی اللہ آخوین، اللہ اکبر، اللہ کی خاطر جو بھائی بنتے ہیں ان کے اندر جو ایثار ہوتا ہے، ان کے اندر جو محبتیں ہوتی ہیں، اس کی لذت ہی کچھ اور ہے۔ سبحان اللہ، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مکہ مکرمہ میں بھی اہل ایمان کو آپس میں بھائی بھائی بنایا، اور مدینہ منورہ میں بھی۔ ٹھیک ہے، تو حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اس مواخات میں جو اعزاز دیا، وہ حضرت بلال بن رباح حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، یعنی اس کا مطلب مواخات مکہ میں بھی ہوئی تھی؟ جی مکہ میں بھی ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہاں کرشی اور کہاں ایک غلام۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انسانی عظمت کے مینار کھڑے کر دیے، حالانکہ ابتدائی زمانہ تھا کہ تم کلکم بنو آدم، اے طبقات میں بٹے ہوئے انسانوں، اے ذات پات پر فخر کر کے اپنے آپ کو ذلتوں کے حوالے کرنے والوں، اپنے آپ کو بھولنے والوں، ذرا توجہ کرو کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بنیاد کس طرح رکھ رہے ہیں، کہ بنی آدم آزائے یک دیگرن، در آفرینش یک جوہرن۔ سبحان اللہ، اس بات کو جب تک سامنے نہ رکھا جائے اس وقت تک مسلمانی کا سواد ہی نہیں نصیب ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے وہاں ان کے ساتھ مواخات قائم کی، لیکن جب آپ ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ نے حضرت عمیر کے ساتھ آپ کی مواخات قائم کی،
آپ عبد الرحمن بن سلمہ کے گھر قیام کرتے زیرو. رہے، اور مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ یہ سایہ بن کر رہتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ مکہ میں دیکھ چکے تھے کہ حالات کیا ہیں. تمام مکے والوں نے یہ طے کیا تھا کہ جب تک بنو ہاشم محمد عربی کو ہمارے حوالے نہ کر دیں اس وقت تک ہم ان سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، کوئی رشتہ نہیں کریں گے، کوئی لین دین نہیں ہوگا، ان کے سلام کا جواب نہیں دیں گے، ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیں گے. اب وہ منظر آپ دیکھ چکے تھے، لیکن اس کے مقابلے میں حضرت عبید بن حارثہ، حضرت حمزہ، حضرت علی اور ابو طالب رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں یہ شعر جو آج ہم نے قوم کے سامنے رکھا ہے یہ دعوت فکر دے رہا ہے کہ نسلمہ حتی نسرع حولہ. کیا بات ہے، یہ جملہ معمولی نہیں ہے، کیا بات ہے. ایک معاہدہ ہو رہا ہے کہ اپنی جان پیش کی جا رہی ہے. خاندان نبوت کے لوگوں، اے بنو ہاشم اور بنو مطلب، یہ تہیہ کر لو کہ ہم کٹ سکتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی کو نہیں پہنچنے دیں گے. تو اس طرح سے حضرت سیدنا عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے اپنے آپ کو اس مقام پر کھڑا کیا کہ عرش الہی سے پیغام آیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے راضی اور اللہ بھی ان سے راضی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حضرت عبیدہ بن حارث اس صف اول کے مہاجر. سبحان